نہیں ہو گیا، کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا ہم جانتے ہیں؟ اسی لیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں علماء کی موجودگی میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، ایسی محفلیں مل جائیں اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، اور ایسی محفلوں میں آیا کرو، بھاگا مت کرو، یہ سوچ کر آیا کرو کہ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے کبھی ایسی محفل میں جانے کا موقع ملے کہ نہ ملے، اور اس محفل میں جب آیا کرو تو کانوں کے چسکے کے لیے مت آیا کرو، آیا کرو تو بھیڑ بھاڑ دیکھنے کے لیے مت آیا کرو، آیا کرو تو ہا ہو کے نعرے لگانے کے لیے مت آیا کرو، ایسی محفلوں میں آیا کرو تو گھر سے یہ طے کر کے نکلا کرو، میں دین کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں قرآن و سنت کا پیغام حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی زندگی اور سوچ اور فکر کو بدلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایسی محفلوں میں بھیڑ کا حصہ بننے کے لیے نہ آیا کرو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیت سے آیا کرو۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند ہماری مائیں بہنیں بچیاں دھیمی آوازوں میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ آپ لوگ بھی ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم اس سال دنیا بھر میں جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں اور تیرے محبوب کے محبوب سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف منایا ہے، ان سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اور ثم ہماری آمین۔ قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کی گردن میں سیدنا سرکار غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال دے۔ آمین۔ جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پرانا بھول گئے، واہ 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 واہ۔ جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پرانا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، اور بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، کیا بات، بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے،
کیا بات؟ نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زباں ہم نے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، آپ کافی دیر سے اس محفل پاک میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی برکت والی رات میں اس پاکیزہ محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور دور دراز سے ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کو آج کا مرکزی خطاب انشاءاللہ اولاد غوث اعظم علی جناب سید امین القادری صاحب قبلہ سے سماعت کرنا ہے۔ سید صاحب کی تشریف آوری سے پہلے یہ فقیر آپ کے سامنے حاضر آ گیا ہے۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر میری ایک ایک بات کو سننے کے ساتھ آپ سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ آپ میں سے جن حضرات نے پہلے میرا بیان کہیں سنا ہوگا یا سوشل میڈیا پر میری کوئی کلپ یا ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں جذباتی تقریر نہیں کرتا بلکہ میں اصلاحی تقریر کیا کرتا ہوں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ کو میری تقریر میں نعرے لگانے کا موقع تو نہیں ملے گا، لیکن بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع آپ کو ضرور ملے گا۔ تو آپ سیکھنے والا ذہن بنا کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بلکہ بہت کچھ ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے نقیب صاحب کہہ رہے تھے کہ مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں۔ یہ بات میں اکثر یو پی، بہار، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال یہاں کے جلسوں میں ضرور کہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، علماء کی موجودگی میں بہت معذرت کے ساتھ یہ تلخ بات شروع میں ہی میں کہنا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں خاص طور پر یو پی، بہار، ویسٹ بنگال، جھارکھنڈ وغیرہ میں ہر گاؤں کا اپنا ایک ایک سالانہ جلسہ ہوا کرتا ہے۔ کہیں سالانہ جلسہ نہیں ہوتا تو دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہے، کہیں 11ویں شریف میں پروگرام ہوتے ہیں، کہیں 12ویں شریف میں پروگرام ہوتے ہیں، کہیں ماہ رجب میں غریب نواز کی نسبت سے پروگرام ہوتا ہے، کبھی ماہ محرم میں شہدائے کرب و بلا کے نام پر محفل سجتی ہے۔ یعنی ہم سنیوں کے یہاں سال بھر جلسے جلوس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آج آپ کے گاؤں میں ہے، کل 25 کلومیٹر کہیں اور ہوگا، پرسوں 40 کلومیٹر کہیں اور ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی ایسے جلسوں میں بھی ہمارا جانا ہوتا ہے جہاں کمیٹی والے ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا اس سال کا جلسہ 45واں سالانہ جلسہ ہے، کہیں کہتے ہیں 38واں سالانہ جلسہ ہے، کہیں کہتے ہیں 22واں سالانہ جلسہ ہے۔ یعنی جلسے تو 48 سال سے، 40 سال سے، 22 سال سے، 15 سال سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا جلسے میں آنے والوں کے حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ 15 سال سے جس گاؤں میں مسلسل جلسہ ہو رہا ہے اس گاؤں والوں کو اب تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جلسے میں آنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جلسے میں کیسے جایا جائے۔ جب ہمیں یہی نہیں پتا ہے تو باقی بتائیے 15 سال جلسے میں ہم نے سیکھا کیا ہوگا، ہم نے کیا حاصل کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کہیں کہیں میں جاتا ہوں، علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کروں گا، کہیں کہیں میں جاتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں کہ 45واں جلسہ ہے، اور پھر ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء کا نام لیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں فلاں بھی آ چکے ہیں، فلاں بھی آ چکے، فلاں بھی آ چکے، فلاں بھی آ چکے، بڑے بڑے علماء کے نام گناتے ہیں۔ اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کیا تقریر کرنا ہے، یہاں کے معاملات حالات مجھے بتائیں،
تو کہتے ہیں آپ کو حضرت شراب پر بولنا ہے، آپ کو نماز پر بولنا ہے، آپ کو حقوق والدین پر بولنا ہے، آپ کو جہیز پر بولنا ہے، آپ کو سود پر بولنا ہے، ہمارے یہاں لڑکیاں بھاگ رہی ہیں آپ کو اس پر بولنا ہے، آپ کو پردے پر بولنا ہے، ہمارے یہاں طلاق بہت ہو رہا ہے آپ کو میاں بیوی کے حقوق پر بولنا ہے، ہمارے یہاں لوگ علماء کا احترام نہیں کرتے آپ کو علماء پر بولنا ہے۔ یعنی اس 45ویں جلسے میں مجھے 45 ٹاپک دیا جائے گا کہ ان عنوانات پر بولنا ہے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے آپ جن علماء کے نام گنا چکے آخر انہوں نے آ کر کیا کیا ہے؟ سارا کچھ 45 سال کا مجھے ہی بولنا ہے، تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا اب تک آپ بتائیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں برا مت مانیے گا، ہم سنیوں کے یہاں جلسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس مجمع میں جو ہزاروں کی بھیڑ جمع ہے، اس ہزاروں کی بھیڑ میں اگر کسی ایک کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں، تو معذرت کے ساتھ کہوں گا میری قوم کا جوان اس آسان سے اور بیسک کوئسچن کا بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں اب آپ سنیں، ہمارے علماء نے ان جلسوں کی جو بنیاد رکھی تھی، ان جلسوں کا جو آغاز کیا تھا، اس کی تاریخ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ ہر مسلمان مدرسے میں آ کر 8-10 سال دین نہیں سیکھ سکتا، ہر مسلمان مکتب میں آ کر دین نہیں سیکھ سکتا، ہر مسلمان روزانہ 1-2 گھنٹہ نکال کر علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین نہیں سیکھ سکتا۔ جب ہمارے علماء نے دیکھا کہ دین سیکھنے کے لیے آج کے بھاگ دوڑ کے ماحول میں عام مسلمان مکتب اور مدرسے میں یا علماء کی صحبت میں آ کر دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، تو ہمارے علماء نے طے کیا کہ یہ ہمارے پاس نہیں آ سکتے، ہم ان کے پاس جائیں گے، ہم کھیت کھلیانوں میں محفل سجائیں گے، ہم چوک چوراہوں پر محفل سجائیں گے، ہم گلی محلوں میں محفل سجائیں گے، ہم کبھی 11ویں کے نام پر ان کو جمع کریں گے، ہم کبھی میلاد کے نام پر ان کو جمع کریں گے، ہم کبھی چھٹی کے نام پر ان کو جمع کریں گے، ہم کبھی کربلا کے نام پر ان کو جمع کریں گے، ہم کبھی غوث پاک کے نام پر ان کو جمع کریں گے، اور ہم ان کو اس طرح سے سال بھر وقتاً فوقتاً جمع کریں گے۔ یہ ہمارے پاس دین سیکھنے نہیں آ سکتے، ہم ان کو جلسوں میں جمع کر کے جلسوں کے ذریعے دین سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اصل محفلوں کا مقصد یہی تھا اور اس کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی، لیکن آج کے دور میں معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے جلسوں کو بھی محض رسم و رواج بنا کر رکھ دیا۔ یہ جلسہ صرف رسم و رواج ہے، ہمارے دادا کرتے تھے، اس کے بعد ابا کرتے رہے، اس کے بعد چاچا کرتے رہے، اب 18 سال سے ہم لوگ نوجوان گاؤں کے مل کے کر رہے ہیں۔ بس باپ دادا نے جو رسمیں شروع کی تھی ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ میں بہت تلخ انداز میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہمیں جو کمیٹی والے بلاتے ہیں جلسوں میں تقریر کرنے کے لیے، اور جن جلسوں میں قوم کے لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ کمیٹی والوں کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے، نہ کمیٹی والوں کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، بلکہ ایک تلخ جملہ اور آپ سن لیں، اس وقت یہاں منبر پر علماء موجود ہیں، لیکن ہم نے دیکھا جب مجھ جیسا کوئی مہمان باہر سے آئے، سید امین القادری صاحب جیسا مہمان کوئی باہر سے آئے، تو باہر سے آنے والے مہمان کی شال پوشی، گل پوشی اور استقبال کے لیے اتنے علماء موجود ہیں، کسی عالم کو نہیں بلایا جاتا، ایک داڑھی منڈے لخپتی کو بلایا جاتا ہے علماء کی گل پوشی کرنے کے لیے۔ آپ بتائیے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، صرف مالدار ہے، وہ چندہ دیتا ہے مدرسے کو اس لئے گل پوشی اس سے کروائیں گے، وہ علماء کی خدمت کرتا رہتا ہے، اگرچہ اس کے اندر دین نہیں ہے کچھ بھی، صرف مال ہے، مال کی وجہ سے اس کو ضد دی جا رہی۔ اتنے علماء نہیں موجود تھے استقبال کرنے کے لیے، شال پوشی گل پوشی کرنے کے لیے علماء موجود نہیں تھے۔ علماء کی موجودگی میں سب کو سائیڈ کر کے، سب کو اگنور کر کے ایسے آدمی کو بلایا جاتا ہے جس کا قرآن و سنت پر عمل ہی نہیں۔ ہم نے جلسوں کو محض رسم و رواج بنا رکھا ہے اور کچھ بھی نہیں حقیقت۔ میرے پیارے آقا کے پیروان، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، غور سے سنیے گا، توجہ ہے آپ کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق
آپ گوگل پر، چیٹ جی پی ٹی پر، گروک پر، جہاں ڈھونڈنا چاہیں سرچ کر لیں. ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر 24 گھنٹے کے اندر 1,70,000 انسان مرتے ہیں. کتنے مرتے ہیں؟ 1,70,000 ورلڈ وائڈ ہر 24 گھنٹے میں. اب آپ مجھے بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر، ہر 24 گھنٹے میں جب پوری دنیا میں 1,70,000 انسان روزانہ مر رہے ہیں، ایسے میں ہم کل رات زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں. کیا ہمارا اپنا کوئی کمال ہے؟ جی، کل رات سانسیں چل رہی تھی، آج بھی چل رہی ہیں. کل دل دھڑک رہا تھا، آج بھی دھڑک رہا ہے. کل رات خون کی روانی رگوں میں جاری تھی، آج بھی خون کی روانی رگوں میں جاری ہے. کل بھی آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں، جسم کے اعضاء کام کر رہے تھے، آج بھی یہ سب کے سب ایکٹیو ہیں، کام کر رہے ہیں. آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں اس میں کیا ہمارا اپنا کوئی کمال ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں. اگر کل زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں. کل سانسیں چل رہی تھی، آج بھی چل رہی ہیں. کل دل دھڑک رہا تھا، آج بھی دھڑک رہا ہے. تو ماننا پڑے گا مسلمانوں، اپنا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ صرف اللہ کا کرم ہے. اور جب تک اللہ چاہے گا تب تک سانسیں چلیں گی، جب تک اللہ چاہے گا سینے میں دل دھڑکے گا، جب تک اللہ چاہے گا خون کی روانی جاری رہے گی. اور کب تک اللہ چاہے گا یہ بھی تیرا میرا فیصلہ نہیں، یہ بھی میرے مولا کا فیصلہ. یاد رکھنا مسلمانوں، رات سونے والے ہر آدمی کو صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی ہے. رات ہر سونے والے آدمی کو صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی. اگر رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کا موقع مل جاتا ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو. اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، سوتے، جاگتے، کھاتے، پیتے، اپنے رب کا شکر ادا کرو. جتنا ہو سکے رب کا شکر ادا کرو. اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس سے نعمت کو چھینتا نہیں. جو جتنا شکر گزار ہوتا ہے اللہ نعمت میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے. آپ کو اس سال اپنے گاؤں کا یہ جلسہ مل گیا. یہ جلسہ تو اگلے سال بھی ہوگا انشاءاللہ. بتائیے ہوگا نا؟ اس کے بعد بھی ہوگا، اس کے بعد بھی ہوگا. لیکن آپ مجھے بتائیں کیا ہمیں اس کے بعد اگلا جلسہ اٹینڈ کرنے کی مہلت ملے گی؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ ہمارے ساتھ جو بیٹھے ممبر پر، اکثر ان میں سے وہ لوگ ہیں جو پروگرامز کرتے رہتے، مسلسل سفر کرتے رہتے. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، جب میں کہیں تقریر کرنے کے بعد، کسی اجتماع یا پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے بعد وہاں سے نکلتا ہوں ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ جانے کے لیے، 4 گھنٹے کا ڈسٹینس ہے. گاڑی کے اندر میں اکیلا اور ڈرائیور. میں ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ پچھلی سیٹ پر میں لیٹ کر سوتا ہوں، جب اسٹیشن یا ایئرپورٹ آئے تو مجھے اٹھا دیجئے گا. ڈرائیور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. اب پیچھے والی سیٹ پر میں لیٹ گیا، وہ روڈ پر اکیلے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے. اب سوتے وقت مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے اب میری آنکھ ایئرپورٹ پر کھلے گی کہ قبر میں کھلے گی، مجھے نہیں پتا ہے. اس کی وجہ کہ روزانہ روڈ ایکسیڈنٹس میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں. ہم بھی مسلسل سفر کرتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے کنارے کتنے لوگ پڑے ہوتے ہیں. رات کے اندھیرے میں کسی بائک والے کو ٹرک والا اڑا کر چلا گیا اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب تک لوگوں کو پتا چلے گا تب تک تو خون بہہ چکا ہوگا، سانسیں تھم چکی ہوں گی. اے مسلمانوں، جو یہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہو گیا، کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ اس لیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں علماء کی موجودگی میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. ایسی محفلیں مل جائیں، اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، اور ایسی محفلوں میں آیا کرو، بھاگا مت کرو. یہ سوچ کر آیا کرو کہ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے کبھی ایسی محفل میں جانے کا موقع ملے کہ نہ ملے. اور اس محفل میں جب آیا کرو تو کانوں کے چسکے کے لیے مت آیا کرو، آیا کرو تو بھیڑ بھاڑ دیکھنے کے لیے مت آیا کرو، آیا کرو تو ہا ہو کے نعرے لگانے کے لیے مت آیا کرو. ایسی محفلوں میں آیا کرو تو گھر سے یہ طے کر کے نکلا کرو، میں دین کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں قرآن و سنت کا پیغام حاصل
حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی زندگی اور سوچ اور فکر کو بدلنے کے لیے جا رہا ہوں، ایسی محفلوں میں بھیڑ کا حصہ بننے کے لیے نہ آیا کرو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیت سے آیا کرو۔ اب جو لوگ یہاں موجود ہیں میں ان سے عرض کروں گا، صرف جلسے میں ٹوپی پہننا سنت نہیں کہ اجتماع میں میرے آقا دسترخوان پر بھی ٹوپی پہن کر بیٹھتے تھے، کبھی ننگے سر نہیں، واش روم میں ٹوائلٹ میں ننگے سر نہیں جاتے تھے، حضور کی سنت ہے سر ڈھانک کر جانا، بازار میں سر کھلا کر کے نہیں جاتے تھے، سر ڈھانک کر جاتے تھے، میدان جنگ میں بھی سر ڈھانک کر جاتے تھے۔ آپ بتائیے ہم جلسے میں آتے ہمیں پتہ نہیں کہ آنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے مالک و مختار کی محفل ہے، اور اس محفل کے بارے میں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، توجہ ہے آپ کی، اس محفل کے بارے میں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا، سنا ہوگا آپ نے یہ بھی سنا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ۔ اور ہمارے بزرگوں نے کہا جاؤ حضور کے نام کی محفل سجتی ہے، حضور خود تشریف لایا کرتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایسی محفلوں میں رسول اللہ خود آتے ہیں تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں ذرا ہم بھی تو ایسی محفل میں مؤدب بن کر آیا کریں، ایسی محفل میں اللہ توفیق دے تو باوضو آؤ، اللہ توفیق دے تو حضور کی سنت والے لباس پہن کر آؤ، اللہ توفیق دے امامہ نہیں ہے تو کم سے کم ٹوپی پہن کر آؤ۔ لیکن ایسی محفل میں جو جتنا مؤدب ہوتا ہے اللہ اسے اتنا زیادہ انعام عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ یہ درمیان میں لوگ چل پھر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ریزن ہے، اپنی ضرورت کے تحت جا رہے ہوں گے پھر آ جائیں گے انشاءاللہ، بہرحال کوئی بات نہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی توجہ ہے میری طرف۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس سال ہم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منایا، آپ جانتے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، جو گزرا یہ سب سے بڑا دن، ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ، ہماری زندگی کا سب سے بڑا فیسٹیول۔ ہم سے پہلے جو گزر گئے انہیں 1500 سالہ عید میلاد النبی کی تاریخ نہ ملی، ہمارے بعد جو قیامت تک آئیں گے انہیں 1500 سالہ عید میلاد النبی کی تاریخ نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کا ہم گناہگاروں پر کتنا بڑا کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ عید میلاد النبی کی تاریخ عطا کی، اور ساتھ ہی میرے کریم کا ہم پر یہ کرم ہوا کہ صرف اس نے تاریخ عطا ہی نہیں کی بلکہ اس نے یہ تاریخ منانے کی توفیق بھی عطا فرمائی، توفیق بھی۔ اچھا توجہ ہے نا آپ کی؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں پورے ہندوستان میں یہ بات کہتا ہوں اور اپنی قوم کے جوانوں کو مطمئن کرتا ہوں، یہاں جتنے بھی میری قوم کے جوان بیٹھے مطمئن ہو سن کر میری بات کو، اگرچہ ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے، اگرچہ ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے، لیکن یہ میرے رب کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں چکڑالویوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بوچالیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں مرزائیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں قادیانیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں شیعوں بوریوں خوجاؤں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں نام نہاد اہل قرآن اور نام نہاد اہل حدیث کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، شروع سے لے کر اب تک جتنے اولیاء پیدا ہوئے، جتنے صوفیاء پیدا ہوئے، کسی باطل فرقے میں ایک بھی ولی پیدا نہیں ہوا، بلکہ جتنے ولی پیدا ہوئے اللہ نے سارے ولی اہل سنت میں پیدا فرمائے۔ اور جانتے سارے ولی اہل سنت میں کیوں پیدا ہوئے؟ سارے ولی اہل سنت میں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی بے ایمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوتا،
اللہ کا ولی ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ بتائیں کسی فرقے میں کوئی غوث ہے؟ کسی فرقے میں کوئی خواجہ ہے؟ کسی فرقے میں کوئی مخدوم ہے؟ کسی فرقے میں کوئی مجذوب ہے؟ کوئی نہیں۔ اے سنیوں اپنی قسمت پر ناز کرو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو غوث و خواجہ کی جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ کیا بات۔ جس جماعت میں غوث و خواجہ پیدا ہوئے ہم وہاں پیدا ہوئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب ایک بات اور عرض کروں گا، میں کچھ اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ یہاں بہت سے لوگ ممبئی میں رہتے ہوں گے، کچھ بنگلور میں، کچھ دلی میں، کچھ سعودی میں۔ ایک مرتبہ 12ویں شریف کے موقع پر میں تقریر کر رہا تھا بامبے میں، میں تھا، نورانی میاں بھی اس میں تھے، میری تقریر ہو رہی تھی، پھر حضرت تشریف لانے والے تھے۔ تو میری تقریر کے درمیان 12ویں شریف کا پروگرام تھا، میلاد شریف کی محفل۔ غور سے سننا، یہ زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے۔ میں تقریر کر رہا تھا، درمیانے تقریر ایک چٹھی آئی، اس چٹھی میں سوال لکھا ہوا تھا، ہمارے مدرسے کے بچے بھی سن لیں۔ چٹھی میں سوال لکھا تھا کہ یہ مسلمان جو 4 الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، یہ جو 4 الگ الگ فرقے بن گئے مسلمانوں میں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کیا قیامت میں بھی ایسے 4 الگ الگ کاؤنٹر لگا ہوگا کہ یہ حنفیوں کا کاؤنٹر ہے، یہ شافعیوں کا کاؤنٹر ہے، یہ مالکیوں کا، یہ حنبلیوں کا، کیا 4 الگ الگ ایسے کاؤنٹر لگے ہوں گے؟ اچھا، اس نے کہا جو 4 فرقے، حالانکہ یہ 4 فرقے نہیں ہیں، یہ 4 اسکول آف تھاٹ ہے، یہ 4 فقہ کے فیلڈ ہیں، یہ 4 مذہب ہے فقہ کے، یہ 4 فرقے نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ سوال کرنے والا کسی باطل فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے یہ کہا۔ اب 10 سیکنڈ کے لیے، میں نے پڑھا نہیں تھا کبھی، یہ میں نے کبھی علماء سے سنا نہیں تھا، 10 سیکنڈ کے لیے میں بلینک ہو گیا، لیکن منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا، سنیوں، میرا اپنا تجربہ ہے کئی سالوں کا۔ 10 سیکنڈ کے لیے سوال کو پڑھ کر میں بلینک ہوا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کبھی اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو رسوا نہیں فرماتا ہے۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا ہمارے علماء سے دنیا کے کسی ملک میں اور کسی بھی حصے میں اور کسی بھی فرقے والے سے اور کسی بھی عنوان پر جب بھی مناظرہ ہوا ہے تو یہ یا تو ہارے ہیں یا تو بھاگے ہیں۔ اللہ نے ہمیشہ کامیابی غوث اعظم کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، بھائی زور سے نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت۔ 10 سیکنڈ کے لیے میں بلینک ہو گیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں؟ کیا قیامت میں ایسے 4 الگ الگ کاؤنٹر ہوں گے؟ تو میں نے پھر 10 سیکنڈ کے بعد جواب دیا کہ ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا قیامت میں اسی طرح سے 4 الگ الگ کاؤنٹر ہوں گے؟ قیامت میں 4 کاؤنٹر نہیں ہوں گے، قیامت میں ہم سنیوں کے لیے بے شمار کاؤنٹر ہوں گے۔ میں نے کہا کہیں صدیق اکبر کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں عمر فاروق اعظم کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں عثمان غنی کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں مولا علی کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں حسنین کریمین کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں ننھے علی اصغر کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں نوجوان علی اکبر کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام زین العابدین کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام جعفر صادق کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں غوث اعظم کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں غریب نواز کا کاؤنٹر ہوگا۔ تو ہم سے پوچھتا کیا قیامت میں 4 کاؤنٹر ہوں گے؟ ہم سنیوں کی فکر کرنا بند کر دے، ہم سنیوں کے لیے قیامت میں 4 نہیں بے شمار کاؤنٹر ہوں گے۔ اپنی خیر منا، ہمارے لیے تو بے شمار کاؤنٹر ہوں گے، تیرا تو ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوگا۔ ہمارا ٹینشن چھوڑ، اپنی خیر منا، تیرا تو ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو مطمئن رہیں، جتنے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے، قیامت کے دن انہیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی۔ اگر جنت میں جائیں گے تو صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ جائیں گے۔ بے شک انشاءاللہ۔ اب میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، چلے اس طرف چلتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان کہیں الحمدللہ، اور بلند آواز سے کہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ہم پیدائشی سنی ہیں۔ اور ہم سنی کیوں ہیں؟ کیونکہ ابا بھی سنی، دادا بھی سنی، پردادا بھی سنی، نانا بھی سنی، والدہ بھی سنی۔ ہم چونکہ خاندانی سنی ہیں، اس لیے ہم سنی بائی برتھ ہیں۔ لیکن اے سنیوں،
میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ہم چونکہ سنی پیدائشی ہیں اس وجہ سے سنی ہیں، لیکن اگر ہم سنیوں سے کل کوئی پوچھ بیٹھے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت ہے، تو کیا بتائیے ہم میں سے کوئی ہے جو اس کا جواب دے سکتا ہے؟ میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو منبر پر جلوہ فروز ہے ان کی بزرگوں کی بات نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے سوال پوچھنے والا ہماری جماعت کے علماء کے پاس نہیں آتا، وہ ہماری جماعت کے جوہلا کو تلاش کرتا ہے. اس کو گیان دینے کے لیے عالم نہیں چاہیے، اس کو گیان دینے کے لیے رسم و رواج والا سننی چاہیے. اگر کل کوئی ہم سے پوچھے کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سوال کا جواب دے دیں گے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے مزار پر جا کر چادر چڑھانا یہ بخاری اور مسلم میں کہاں لکھا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا جواب دے دیں گے؟ ہم سے کوئی پوچھے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ کہاں سے ثابت ہے، ہم میں کتنے ہیں جو اس کا جواب دے دیں گے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ گھر پر 12ویں کے موقع پر جھنڈا لگانا یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ چائنا کے بلب اور لائٹ لگانا یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ 11ویں کا جلوس نکالنا یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ اولیاء کا عرس منانا یہ کہاں سے ثابت ہے، آپ کے خاندان کے مرحومین کا تیجا کرنا، قرآن خوانی کرنا، 8واں 10واں کرنا، 40واں برسی کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اے سنیوں مجھے جواب دو. ہمارے یہاں جلسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جلسے سال بھر سننے کے بعد بھی اگر عقائد اہل سنت نہیں معاملات اہل سنت کے تعلق سے بھی ہم سے کوئی سوال پوچھ بیٹھے ہمارے پاس سوال کا جواب موجود نہیں ہے. آپ جانتے ہیں آج مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک اسلامک آرگنائزیشن نے انڈین مسلمز کے اوپر ایک سروے کیا. اسلامک آرگنائزیشن نے انڈین مسلمز پر ایک سروے کیا. ہندوستان میں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ 140 کروڑ ہندوستانیوں میں تقریباً 20 کروڑ 22 کروڑ 25 کروڑ 28 کروڑ مسلمان ہیں. ایگزیکٹ نمبر کسی کو نہیں پتا کیونکہ سینسیکس ہوئے جنگڑنا ہوئے کافی سال ہو چکے، لیکن اندازاً لوگ کہتے ہیں 22 کروڑ، کوئی کہتا ہے 28 کروڑ. چلیے 25 کروڑ مان لیجئے. توجہ سے سنیے گا، 140 کروڑ ہندوستانیوں میں 25 کروڑ انڈین مسلمز پر ایک اسلامک آرگنائزیشن نے سروے کیا. اور جانتے سروے کی جو رپورٹ آئی، وہ سروے کی رپورٹ ہمارے اور آپ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے والی ہے. اس سروے کی رپورٹ آئی کہ ہندوستان میں مور دین 60% 60% سے زیادہ مسلمان ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے. مور دین 60% مسلمز کو پہلا کلمہ نہیں آتا. آپ ذرا سوچئے، شرم سے ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں رسم و رواج کتنے ہو رہے ہیں، شادیوں میں کتنی رسمیں ہیں. ڈی جے نہیں بجے گا تو خاندان کے لوگ ناراض، اگر بارات کے آگے پٹاخہ نہیں پھوڑا تو چاچا ناراض، اگر بینڈ باجے کے ساتھ بارات نہیں گئے تو پھپھا ناراض، گھر کے لوگ ہی ناراض ہوتے. رت جگہ کرنا ہی پڑے گا، ہلدی مہندی کرنی پڑے گی، جوتا چرائی تو کرنا ہی پڑے گا، بینڈ باجا تو بجانا ہی پڑے گا، بارات کے آگے پٹاخہ تو پھوڑنا ہی پڑے گا. آپ بتائیے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ان کو دین سے زیادہ مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے. جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے اسی کو معاذ اللہ اصل دین سمجھ رکھا ہے، اور ہم یہ ساری چیزیں سختی سے عمل کرتے ہیں. لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں. ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، ایک لڑکے کی جب شادی ہوتی ہے، تو بیٹا یا بیٹی کی شادی میں ماں باپ کے کتنے ارمان ہوتے ہیں. پوری زندگی بھر کی کمائی لگا دی جاتی ہے، اوقات سے زیادہ مال خرچ کیا جاتا ہے. اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی کرنے کے لیے عمر بھر کی کمائی کو جھونک دیتے ہیں. طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں، ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، ویڈیو شوٹنگ والے کو بلایا جاتا ہے، ناچ گانے کی محفلیں کی جاتی ہے، ہلدی مہندی کا پروگرام کیا جاتا ہے. رت جگہ کے نام پر دولہے کی بھابھی، دولہے کی بہن، دولہے کی ماں ناچتی
ہستی نظر آتی ہے. ہم یہ ساری چیزیں تو کرتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں شادی کرنے سے پہلے کیا بیٹی کو بٹھا کر اس کی ماں غسل کا طریقہ بھی سکھلاتی ہے کہ بیٹی نکاح کی پہلی رات جب تو اپنے شوہر کے ساتھ گزارے گی اور صبح سو کر اٹھے گی تو تجھے غسل کیسے کرنا ہے؟ شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے گئے, رسم و رواج کے نام پر نہ جانے کتنا مال خرچ کیا گیا, لیکن شادی سے پہلے دلہن کو غسل کے فرائض نہیں بتائے جاتے ہیں. شادی سے پہلے دولہے کا باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کر کیا بتاؤ بیوی کے حقوق بتاتا ہے, بیٹا شادی کے بعد تجھ پر ذمہ داری تیری بیوی کی ہے, اللہ اور اس کے رسول نے تجھ پر تیری بیوی کا یہ حق رکھا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا, آج اگر سوسائٹی کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا آج ہمارے علاقے میں, آج ہماری آبادیوں میں کئی میاں بیوی آپس میں میاں بیوی بن کر رہ رہی ہیں جبکہ انہیں خود بھی پتہ نہیں ہے. 6 مہینے پہلے ان کا طلاق ہو چکا, 1 سال پہلے ان کا طلاق ہو چکا. ان کی زبان سے نکلنے والی بکواس کی وجہ سے, ان کی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے ان کا نکاح جاتا رہا, انہیں خبر بھی نہیں ہے اور وہ بیوی کے ساتھ میاں بیوی بن کر رہ رہی ہیں. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, اس مجمع میں اگر آپ لوگوں کو اٹھا کر پوچھے, کوئی 3 بچے کا باپ ہوگا, کوئی 2 بچے کی ماں ہوگی, کوئی 5 بچے کا باپ ہوگا, کوئی 6 بچے کی ماں ہوگی. یہ جو 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 بچوں کے ماں باپ بن چکے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو کھڑا کر کے اگر پوچھا جائے غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں اور غسل فرض کن باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے, جواب معلوم نہیں ہے. اگر کسی ایک کو کھڑا کر کے پوچھا جائے تم پر اللہ نے تمہاری اولاد کا کیا حق رکھا ہے, ہم 4-5 بچوں کے باپ بن گئے, ہمیں اولاد کا حق ہی نہیں معلوم ہے. ہم شادی کر کے شوہر تو بن گئے, ہمیں بیوی کا حق ہی نہیں معلوم ہے. ہم خود جوان بیٹے بن گئے, ہمیں ماں باپ کا حق ہی نہیں معلوم ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, اس وقت مسلم معاشرے میں, یہ بات میں پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں, اس وقت ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ 2 برائیاں پھیل رہی ہیں. اور وہ 2 برائیاں کون سی ہے؟ ایسے تو سینکڑوں برائیاں ہیں. جھوٹ بولنا ہمارے یہاں عام ہے, غیبت کرنا ہمارے یہاں عام ہے, نماز چھوڑنا ہمارے یہاں عام ہے. جمعہ کی 2 رکعت جس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں پورے ہفتے اسی امام کو گالیاں دیتے ہیں, ہمارے یہاں یہ چیز عام ہو چکی ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں عام ہے. اس کے علاوہ 2 برائیاں اس وقت بہت تیزی سے ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں, اور جانتے ہیں وہ 2 برائیاں کون سی ہے؟ آپ بیٹھے رہیں, کیوں خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں؟ ابھی کوئی نہیں آیا, ابھی کوئی نہیں آیا. یہ خامخواہ ڈسٹرب کرنے والے ایلیمنٹس پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. تھے کمیٹی کے, انہوں نے دوڑا ہے تب لوگ اٹھے ہیں جی. یہ کمیٹی کے جو بچے ہیں ایک طرح کے کپڑے پہنے بنا لگا کر, انہی کی غلطی ہے. ناظم صاحب نے کہا نا جی, یہ جو ناظم صاحب نے شروع میں کہا تھا نا, میرا بھی تجربہ یہی ہے, سب سے زیادہ ڈسٹرب جو ہے نا کمیٹی والے ہی کرتے ہیں. وہ انتظام کے نام پر بدنظمی خود ہی کرتے ہیں وہ لوگ. اب میں بھی آ رہا تھا, میں خاموشی سے آ جاتا, لیکن یہی دوڑ دوڑ کے دھکے مار رہے تھے. ورنہ اگر آپ ہنگامہ نہیں کریں تو آدمی چپ چاپ آ سکتا ہے, لوگ ڈسٹرب نہیں کرتے. بالکل صحیح ہے. آپ ہنگامہ بپا کریں گے تو لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, سمجھے؟ ورنہ اگر چپ چاپ گاڑی سے اتر کر آئے نا, میں جانتا ہوں کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا ہے, میں نے دیکھا ہے. لیکن جہاں کمیٹی والے رائٹ دوڑیں گے, لیفٹ دوڑیں گے, ہنگامہ بپا کریں گے, پبلک بھی پریشان ہو جاتی ہے. آپ یہاں توجہ دے, دیکھیں سید صاحب سفر کر کے یہیں آئے ہیں, وہ آئیں گے تو یہیں آئیں گے نا. آپ راستے میں کیا زیادہ ثواب لے لوگے, کیا نیکی حاصل کر لوگے؟ دھکا مکی کر کے. کل ہم رانچی میں تھے, ایک آدمی محبت میں سید صاحب کی پیٹ پر گرا زور سے, اور وہ گرتے گرتے بچ گئے, اور پھر واپسی میں جاتے وقت ہاتھ میں موچ آ گئی. یہ محبت ہے کوئی؟ یہ اہل بیت کی یا سادات کی محبت ہے کوئی؟ آپ جس سے محبت کرتے ہو بتائیے, اس کو دھکا مارتے ہو, ابا کو بھی دھکا مارتے ہو, بیٹے کو بھی پٹک دیتے ہو, کرتے ہو یہ سب, بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو, یہ کیسی محبت ہے؟ آپ علماء کے ساتھ, سادات کے ساتھ, آپ حفاظ اکرام کے ساتھ ایسا کرتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ اس سے گناہ ہوتا ہے, اس سے گناہ ہوتا ہے. کسی مومن کی دل آزاری سے, تکلیف پہنچانے سے گناہ ہے. توجہ ہے آپ کی, درود شریف پڑھیں آپ یہاں, اللہم صلی علی محمد و آلہ الف الف مرہ. جو میں عرض کر رہا تھا اس کو سنیں آپ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ خود اس کی تائید کریں گے. سینکڑوں برائیاں ہماری سوسائٹی میں ہیں, لیکن سینکڑوں برائیوں کے ساتھ اس وقت ہمارے مسلم معاشرے میں, مسلم سماج میں 2 برائی سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. اور وہ 2 برائی کون سی ہے؟
ایک تو مسلمان نوجوان نشے کی طرف جا رہا ہے، قوم مسلم کا جوان شراب پیتا ہے، چرس چلم گانجا لے رہا ہے، ایم ڈی کوریکس وائٹنر لیتا ہے، براؤن شوگر ہیروئن بٹن لیتا ہے، ہر آدمی اپنی اوقات کے مطابق اپنے شوق کے مطابق نشہ کرتا ہے۔ قوم مسلم کا نوجوان نشے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ میرا جہاں کہیں جانا ہوا، موقع 12ویں شریف کا ہو، 11ویں شریف کا ہو، چھٹی شریف کا ہو، ماہ محرم ہو، ہر محفل میں کہا جاتا ہے حضرت نشے پر بولیے، میلاد کی محفل میں کہتے ہیں نشے پر بولیے، غوث اعظم کے نام پر محفل سجی کہتے ہیں نشے پر بولیے۔ آخر نشہ مسلم معاشرے میں تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی نسلوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ اسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے۔ آپ جانتے ممبئی دھاراوی میں ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا تھا، میری تقریر کے بعد ایک بوڑھا آدمی 68-70 سال کا ایک کوئی NGO چلانے والا کرسچن تھا، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کر کہتا ہے گرو جی ایک بات کہوں تو برا نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا بتائیے کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟ غور سے سننا مسلمانوں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہم جلسوں میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن لاکھوں روپے جلسے کے نام پر خرچ کر کے آپ بتائیے ہم حاصل کیا کر رہے ہیں؟ اس بوڑھے آدمی نے مجھ سے کہا ایک مرتبہ پولیس نے الگ الگ جگہوں پر ریڈ ڈالا، ریڈ ڈالنے کے بعد نشہ کرنے والے لوگوں کو اریسٹ کیا، جس میں ڈرگ ایڈکٹ بھی تھے، ڈرگ پیڈلرز بھی تھے، یعنی نشاور چیزیں بیچنے والے بھی تھے، نشاور چیزیں استعمال کرنے والے بھی تھے۔ اس نے کہا کہ ایسے تقریباً 100 لوگوں کو پولیس نے دن بھر میں اٹھایا، الگ الگ جگہ ریڈ مار کر پولیس نے دن بھر میں 100 لوگوں کو جمع کیا، اور 100 لوگوں کو جیل میں بند کرنے کے بعد ہم لوگوں کو جو سوشل ورکر ہیں، NGO والے ہیں، ہم کو بلایا گیا، آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، پھر یہ مت کہنا کہ کسی بے گناہ کو ہم نے اریسٹ کر لیا، ہم نے کسی عام آدمی کو اریسٹ کر لیا۔ آئیے دیکھ لیجئے، وہ عیسائی مجھ سے کہتا ہے کہ جب ہم گئے جیل کے اندر دیکھنے کے لیے تو گرو جی مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے دن بھر پولیس والوں نے جو 100 لوگوں کو اریسٹ کیا تھا ان 100 میں 90 لوگ آپ کے دھرم کے ماننے والے تھے۔ آپ بتائیے جس برائی کا دروازہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بند کیا، آج اس برائی کے دروازے پر سب سے زیادہ اگر کوئی آپ کو دکھائی دے گا تو مسلمان دکھائی دے گا۔ ہمارے ایک ساتھی جیل میں گئے تھے، واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا جیل میں آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ more than 60% جیل میں جو قیدی بند ہیں ان میں more than 60% مسلمان لوگ ہیں۔ میں نے کہا یہ 60% مسلمان کس جرم میں قید ہیں؟ ممبئی کی آرتھر روڈ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ more than 60% کس گناہ کی وجہ سے قید میں ہے؟ کہا کوئی کرپشن، فراڈ، ڈاکہ زنی، چوری، زنا، پاسکو، ایسے کیسز میں تقریباً 30% ہوں گے، اور باقی 30% ڈرگ کے کیس میں بند ہیں۔ ڈرگ کے کیس میں ممبئی جیسے، گجرات جیسے، سورت جیسے شہروں کے حالات کیا جانتے ہو؟ نشہ کر کے مرنے والا بھی مسلمان اور نشہ بیچ کر مال بنانے والا بھی مسلمان۔ سب سے زیادہ تیزی سے یہ برائی پھیل رہی مسلم معاشرے میں، نشہ عام ہو چکا ہے۔ اب میں اپنی ماں سے کہتا ہوں، ایک ماں مجھ سے آ کر کہتی حضرت میرا بیٹا پہلے بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا، میری بھی عزت کرتا تھا، باپ کی بھی عزت کرتا تھا، لیکن 2-3 مہینے سے شرابیوں کی صحبت میں پڑ گیا، شراب پینا شروع کر دیا۔ میں نے ماں سے پوچھا تیرے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ ماں کہتی یہی 21-22 سال کا۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں 21-22 سال کا تیرا جوان بیٹا شرابیوں کی صحبت میں کب سے پڑا؟ ماں کہتی یہی کوئی 1.5-2 مہینے ہوئے۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں تیرے بیٹے کے شرابی ہونے کا رونا روؤں کہ تیری ماں ہونے کا رونا روؤں؟ ارے تو کیسی ماں ہے؟ 9 مہینے تو نے اپنی اولاد کو پیٹ میں پالا، اپنی جان کو داؤں پر لگا کر تو نے اس کو جنم دیا، 2 سال تک سینے سے لگا کر تو نے اس کو رگوں کا خون دودھ میں منتقل کر کے پلایا، تو نے اس کے رال، ناک، تھوک، پیشاب، پیخانے، الٹی کو صاف کیا، تو نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، لقمہ بنا کر کھانا سکھایا، تو نے توتلی زبان کو بولنا سکھایا۔ میں نے کہا تو کیسی ماں ہے؟ ارے 22 سال تک بیٹا تیرے ساتھ تھا، 22 سال میں تو نمازی نہ بنا سکی اور 2 مہینے کی دوستی نے شرابی بنا دیا۔ سارا قصور اولاد کا ہے۔
ماں باپ کا کوئی قصور نہیں. آج بیٹا کہاں جاتا ہے ماں کو خبر ہے, آج بیٹیاں کہاں جاتی ماں کو خبر ہے. آج ہماری قوم کا جوان تیزی کے ساتھ نشاور چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے. اور دوسری برائی, ہماری قوم کی بچیاں بے حیا, بے غیرت, بے شرم, بے پردہ اور ایسی نفس کی غلام بن گئی کہ ہماری قوم کی بچیاں اب کسی سے بھی عشق کا پیچ لڑا لیتی ہیں اور کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لیتی ہیں. نہ رنگ دیکھتی ہیں, نہ نسل دیکھتی ہیں, نہ ذات دیکھتی ہیں, نہ برادری دیکھتی ہیں, نہ حسب نسب دیکھتی ہیں. بس چہرہ پسند آ گیا, کپڑا پسند آ گیا, وائٹ باڈی پسند آ گئی, اب کوئی بھی ہو ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, کیا بتائیے ہماری سوسائٹی میں یہ دو برائیاں تیزی سے نہیں پھیل رہی ہیں؟ ہماری قوم کا جوان نشاور چیزوں کا عادی بن رہا ہے اور مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. ایسے میں کیا ہماری اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ان جلسوں کو محض کانوں کے چسکے کا سبب نہ بنائیں, ان جلسوں کو قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے استعمال کریں. ان جلسوں کے ذریعے قوم کو ایجوکیٹ کرو, دین کی باتیں ان تک پہنچاؤ. حضور غوث اعظم, توجہ ہے آپ کی, سیدنا سرکار غوث اعظم پیدائشی ولی ہیں, ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے. سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ ولایت کے بہت سے الگ الگ درجات, ولایت کے تمام درجات میں یہ سب سے اونچا درجہ. بندہ ولی بائی نیچر ہوتا ہے, ولی بائی برتھ ہوتا ہے, مادر ذات ولی ہوتا ہے. حضور غوث اعظم پیدائشی ولی, اور تنہا وہ ولی ہے غوث اعظم جو ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے. آپ نے سنا ہے کہ نہیں یہ بات؟ 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے غوث پاک. جب پوچھا گیا کہ 18 پارے کہاں یاد کیے, کہا ماں کے شکم میں. ماں رات سونے سے پہلے قرآن پڑھ کر سوتی تھی اور میں سن سن کر اسے یاد کر لیتا تھا. یہاں کیا پتا چلا سنیوں؟ یہاں پتا چلا حمل کے وقت عورت جو کچھ کرتی ہے پیٹ میں پلنے والے بچے پر اس کا اثر ہوا کرتا ہے. اگر قرآن کی تلاوت کر کے سوئے گی تو بچے پر اثر ہوگا, اگر فلمیں ڈرامے دیکھ کر سوئے گی تو بچے پر اثر ہوگا. آج آپ بتائیں, اگر سورج گرہن ہوتا ہے, چاند گرہن ہوتا ہے, آپ کے گاؤں دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا, اگر گھر میں کوئی لڑکی یا کوئی عورت پریگننٹ ہو, حمل سے ہو, تو گھر کی بڑی بوڑھیاں اس کو کمرے میں بند کر دیتی ہیں, کھڑکی دروازے بند, پردے کھینچی دیے جاتے ہیں. اگر کہیں گھر میں کوئی سوراخ ہے تو اس میں بھی کپڑا ٹھونس دیا جاتا ہے. کیوں؟ ان سے پوچھو وجہ کیا ہے, تو کہتے ہیں سورج گرہن لگا ہے, چاند گرہن لگا ہے, پیٹ میں پلنے والے بچے پر اس کا اثر ہوگا. آپ بتائیے, ہزاروں میل کی اونچائی پر چاند اور سورج ہے اور وہ بھی نکلا نہیں ہے, اس کو گہن لگ گیا ہے. جب چاند اور سورج ہزاروں میل کی اونچائی پر ہے, اس کو گہن لگ گیا ہو, اور ماں کے کوکھ میں بچہ ہے, زمین میں گود میں نہیں ہے, کوکھ میں ہے, ہزاروں میل اونچائی پر موجود چاند اور سورج کا جب کوکھ میں پلنے والے بچے پر اثر ہو سکتا ہے, وہی ماں اگر پریگننسی میں, وہی ماں اگر حمل کے دوران روزانہ بیٹھ کر 2-4 فٹ کی دوری پر روزانہ 9 مہینے تک ٹی وی دیکھے گی, سیریل دیکھے گی, ڈرامہ دیکھے گی, فلمیں دیکھے گی, تو کیا کوکھ میں پلنے والے بچے پر اثر نہیں ہوگا؟ جب مائیں قرآن پڑھ کر سوتی تھی تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا تھا. جب مائیں قرآن پڑھ کر سوتی تھی تو بیٹا عطا رسول سلطان الہند ہوتا تھا. جب مائیں قرآن پڑھ کر سوتی تھی تو اپنی ماں کی کوکھ سے 14 پارے کے حافظ بن کر خواجہ بختیار کاکی پیدا ہوتے تھے, محبوب الہی نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے تھے. جب مائیں نیک ہوتی تھی, وضو کر کے اپنی اولاد کو دودھ پلاتی تھی, تو ان کا دودھ پینے والے بیٹے شیر محصول ٹیپو سلطان ہوتے تھے. اور آج جب حمل کے دوران مائیں سیریل دیکھیں گی, ڈرامہ دیکھیں گی, ہر وقت موبائل پر لگی
لگی رہیں گی. اس کی سٹوری، اس کا انسٹاگرام، اس کا فیس بک، اس کا یوٹیوب جب دن رات یہی کریں گی حمل میں، تو ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والا نہ غازی ہوگا نہ نمازی ہوگا، یا تو یوٹیوبر پیدا ہوگا، یا تو ٹک ٹاکر پیدا ہوگا، یا تو پبجی چیمپئن پیدا ہوگا، یا تو لوڈو کنگ پیدا ہوگا، یا تو آئی پی ایل کے چکر میں نماز قضا کرنے والا ہوگا، یا تو نچنیا گویا ہوگا، یا تو چرسی گنجیڑی ہوگا. اور یہی وجہ ہے جب تک مائیں نیک تھیں اللہ ان کی پاکیزہ کوکھ سے اولاد بھی نیک عطا کرتا تھا، اور جب سے ماؤں کا اخلاق و کردار تباہ برباد ہو گیا ان کی کوکھ سے اب کوئی نیک پیدا نہیں ہوتا. اب تو نچنیے گویے شرابی زانی جواری پیدا ہوتے ہیں، اپنی ہی ماں کو آنکھ دکھانے والے، اپنے ہی باپ کو ڈرانے دھمکانے والے. اے سرکار مدینہ علیہ السلام کے پیروانوں، حضور غوث اعظم 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، آج تک آپ کو یہ کرامت کسی نے نہیں بتایا ہوگا. آپ کو سیب والا واقعہ تو بتایا گیا، 12 سال کی ڈوبی کشتی کو نکالا یہ بتایا گیا، مردے کو زندہ کر دیا یہ بتایا گیا. آپ کو غوث پاک کی یہ کرامت نہیں بتائی گئی ہوگی. آج سن لے اس منبر سے غوث پاک کی کرامت کو. غوث اعظم ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے، اور باقی جو 12 پارے بچے تھے وہ 12 پارے بھی مکتب میں کسی استاد نے یاد نہیں کرایا ہے، وہ بھی آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ نے آپ کو یاد کرایا ہے. اپنے بیٹے کو پورا حافظ قرآن غوث اعظم کی ماں نے بنایا ہے. آج ہمارا بیٹا دسترخوان پر کھانے بیٹھے، کیا کبھی ماں کہتی بیٹا بسم اللہ تو پڑھ لے، بیٹا ہاتھ تو دھو لے، سنت ہے رسول اللہ کی. کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دے بیٹا. کیا بتائیے مائیں یہ تربیت دے رہی ہیں اولاد کو؟ پھر معاشرہ تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ غوث اعظم نے 18 سال کی عمر تک، توجہ ہے نا آپ کی؟ اب میں 10 منٹ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. باتیں بہت ساری ہیں، ایک محفل میں سب کچھ بیان کرنا ممکن نہیں. 10 منٹ کا موقع مجھے اور دے، اجازت ہے آپ کی؟ حضور غوث اعظم شہر جیلان میں 18 سال کی عمر تک تعلیم حاصل کرتے رہے. 18 سال کے ہوئے ماں سے اجازت لے کر شہر بغداد گئے. بغداد کے مدرسے عربیہ نظامیہ میں 8 سال مزید تعلیم حاصل کی. غوث اعظم نے 26 سال تک تعلیم حاصل کی ہے. کتنے سال تک؟ 26 سال تک. آپ سوچئے ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوا، 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوا، پھر بھی مکتب میں جائیں، مدرسے میں جائیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، دین کی کتابیں پڑھیں. غوث اعظم مادرزاد ولی ہو کر 26 سال تک دین کا علم سیکھتے ہیں. اور غوث اعظم کے عاشقوں کا حال یہ ہے، اپنی ماں کی کوکھ سے ہم انگوٹھا چھاپ پیدا ہوتے ہیں اور قبر میں بھی انگوٹھا چھاپ چلے جاتے ہیں. نہ وضو کرنا آتا ہے، نہ غسل کرنا آتا ہے، نہ نماز پڑھنی آتی ہے. ایک نوجوان نے مجھے کال کیا، اس نے کہا حضرت میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں، آستین ٹائٹ ہے، ہاتھ کیسے دھوں؟ میں نے کہا دونوں ہاتھوں کا کونی سمیت دھونا وضو میں فرض. توجہ ہے نا آپ کی؟ دونوں ہاتھوں کا کونی سمیت دھونا وضو میں فرض. اس نے کہا حضرت آپ سمجھے نہیں، آستین ٹائٹ ہے اوپر چڑھ نہیں رہے. میں نے کہا تم سمجھے نہیں، آستین ٹائٹ ہو یا لوز ہو کونی سمیت دھونا فرض ہے. اس نے کہا کیسے دھوں؟ میں نے کہا میرے پاس شارٹ کٹ نہیں ہے. کیسے دھوں؟ میں نے کہا میرے پاس شارٹ کٹ نہیں، جو پہنا ہے اس کو اتار دے اور اتار کر دو. کہتا مسجد میں ہوں، اتارنا ممکن نہیں. میں نے کہا ہفتے میں 1 بار 2 رکعت پڑھنا ہے، کم سے کم جمعہ کے دن تو ڈھنگ کے کپڑے پہن کر گھر سے نکلا کر. جمعہ کے دن تو ڈھنگ کے کپڑے پہن. جمعہ کے دن بھی آئیں گے نماز پڑھنے جینس ٹی شرٹ پہن کر، اور وہ بھی ایسا کپڑا پہنیں گے. آپ بیٹھے رہے نا، آپ بیٹھے رہے، آپ سب بیٹھے رہے. دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں شروع سے یہ جو سامنے بیٹھے نا بہت توجہ سے سن رہے ہیں آپ. بالکل بالکل. یہ مجھے لگتا ہے کہ جو شوق رکھنے والے ہیں، جو شعور رکھنے والے ہیں، وہ سب آگے آ کر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. بالکل بالکل. اللہ آپ سب کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ بیٹھے سنیں. دیکھیں سید صاحب آ جائیں گے تو میری تقریر تو مکمل ہو جائے گی نا اس سے پہلے، تو اس لیے میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈسٹربنس میں ٹائم ویسٹ ہو. میں اپنی بات مکمل کرنے چلا ہوں. غوث اعظم 26 سال تک دین سیکھیں. کیا ہم غوث اعظم کی محبت میں دین نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ جی
دین سیکھنے کی کوشش کرو، علماء کا احترام کرو، ائمہ کا احترام کرو، حفاظ اکرام کا احترام کرو اور دین سیکھنے کی کوشش کرو۔ دین کے معاملے میں کوئی کوتاہی، کوئی کاہلی، کوئی سستی، کوئی ٹال مٹول، کوئی بہانے بازی نہیں۔ دین سیکھو تاکہ موت آنے سے پہلے کم سے کم ہم اس قابل ہو جائیں کہ قرآن صحیح سے پڑھ سکیں، نماز صحیح سے پڑھ سکیں، غسل صحیح سے کر سکیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب آخری بات درس کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ غوث اعظم فرماتے ہیں، اسے یاد رکھنا جانے سے پہلے، غوث اعظم فرماتے بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ آپ بتائیے بے نمازی، جس بے نمازی سے غوث پاک کو اتنی نفرت کہ مسلمان کے قبرستان میں دفنانا بھی پسند نہیں کرتے، اس بے نمازی کی نیاز غوث پاک قبول کر لیں گے؟ اس بے نمازی کا نعرہ غوث پاک قبول کر لیں گے؟ اس بے نمازی کا تحفہ غوث پاک قبول کر لیں گے؟ ارے بے نمازی مسلمان کے قبرستان میں دفنایا جائے، جب غوث اعظم کو یہ پسند نہیں تو یاد رکھنا تو کتنا بھی غوث اعظم سے محبت کے دعوے کر لے، اگر تو غوث اعظم کے نانا کی آنکھوں کو سجدہ کر کے ٹھنڈک نہیں پہنچاتا ہے تو تیرا یہ دعوے کرنا قیامت میں تیرے لیے کوئی فائدے مند ثابت نہیں ہوگا۔ اگر غوث اعظم سے پیار ہے تو یہ طے کر لو غوث اعظم کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے اور 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے، کہیں انشاءاللہ۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، بے برکتی کی شکایت کی۔ غوث اعظم نے فرمایا جا گھر کے دروازے پر پردہ لگا دے۔ پردہ لگا کے ہفتے 10 دن کے بعد آیا، خوش تھا، تحفے بھی لے کر آیا۔ غوث اعظم نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہ دن ہے، آج کا دن ہے، اللہ نے بہت برکت عطا کی، کام دھندہ وہی ہے، انکم بھی اتنی ہے، خرچہ بھی اتنا ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں، لیکن پہلے اتنے میں بچتا نہیں تھا، مشکل سے گزارا ہوتا تھا، اب اتنے میں ہی اللہ نے بہت کرم کیا، بہت برکت عطا کی۔ پھر جانتے ہو مرید نے کیا پوچھا؟ آپ نے یہ سن رکھا ہوگا لیکن اس کے پردے میں جو موتی چھپا ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ غوث اعظم کے مرید نے کہا حضور روزی میں برکت کا گھر کے پردے سے کیا تعلق ہے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا تو نمازی، تیرے بیوی بچے نمازی، تیرے گھر میں اللہ رحمت بھی اتارتا تھا، برکت بھی اتارتا تھا، لیکن راہ چلتے بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی، بے نمازی کی نگاہوں کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی تھی۔ اب تو نے دروازے پر پردہ لگا دیا، یہ شیلڈ ہے، یہ ڈھال ہے، یہ دیوار ہے، اب کسی بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر نہیں پڑتی، اس لیے اب برکت اٹھائی نہیں جاتی۔ اے سنیو اس واقعے سے آپ کو کیا پتا چلا؟ پتا چلا کہ ایک پورا گھر جو ہے نمازیوں سے بھرا پڑا ہو، گھر کے تمام افراد نمازی ہو، لیکن راہ چلتے کسی بے نمازی کی اس نمازیوں کے گھر میں نظر پڑ جائے تو بے نمازی کی نظر اتنی نحوست والی ہوتی ہے، بے نمازی کی نظر اتنی ناپاک و گندی ہوتی ہے کہ نمازیوں کے گھر میں اگر بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو نمازی کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب بتائیے نمازیوں کے گھر میں اگر بے نمازی کی نظر پڑے تو نمازی کے گھر سے برکت اٹھا لی جائے، ہمارا تو گھر گھر بے نمازی سے بھرا پڑا ہوا ہے، ہمارے خاندان میں سارے بے نمازی، ہمارے علاقے میں گاؤں میں سب بے نمازی۔ اگر گھر میں 68 سال کا بڈھا باپ نمازی ہے بھی تو 3 بیٹے بے نمازی، تینوں کی بیویاں بے نمازی، تینوں کے بچے بے نمازی، ایک بڈھا نماز پڑھ کے کھینچ کھاچ کے برکت لاتا بھی ہے تو اس کے گھر میں 11 آدمی نحوست کے لیے بیٹھے ہوئے۔ 58 سال کی بڑھیا نمازی ہے بھی تو سارے بیٹے بہویں بیٹیاں سب بے نمازی، بڑھیا بیچاری سجدے کر کے برکت لاتی بھی ہے تو گھر میں 13 آدمی بیٹھے نحوست اور ناپاکی کے لیے، اور اس کے بعد کہتے ہیں حضرت دعا کرے اللہ برکت عطا فرمائے، حضرت دعا کرے۔ مجھے کئی لوگ ملتے کہتے ہیں حضرت سعودیہ میں 20 سال رہا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے 20 سال سعودیہ میں رہا،
20 سال کما کر صرف بچوں کو کھلایا پڑھایا، علاوہ اس کے کچھ نہیں کر سکا، ایک گھر نہیں بنوا سکا۔ میں 20 سال سعودی میں رہا لیکن ایک گھر نہیں بنوا سکا۔ میں نے کہا جانتا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ تو وہاں 8 گھنٹے نہیں 12 گھنٹے نوکری کرتا تھا، کبھی کبھی سیزن میں اوور ٹائم بھی کر لیتا تھا، تو وہاں سے کما کر بیچ رہا تھا، لیکن تیرے گھر میں جو بے نمازی بھرے پڑے تھے نا، ان بے نمازیوں کی وجہ سے تیری حلال کمائی سے بھی اللہ برکت اٹھا لے رہا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس محفل پاک سے پیغام لے کر جائیں، درس لے کر جائیں، محض رسم و رواج والے سنی نہ بنے، علم اور عمل والے سنی بننے کی کوشش کریں۔ بہت بڑا پیغام۔ ان جلسوں کو کانوں کے چسکے کا سبب نہ بنائیں، ان جلسوں کو محض بھیڑ بھاڑ جمع کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں، ان جلسوں کو صرف کمیٹی کا نام چمکانے کا سبب نہ بنائیں، ان جلسوں کو صرف بڑے بڑے مقررین کو بلا کر یہ بتانے کا ذریعہ نہ بنائیں کہ میں نے تو اس کو بلایا، تم نے کس کو بلایا۔ صرف یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ان جلسوں کو دین سیکھنے کا ذریعہ بنائیں۔ کیا بات۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ الف الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی پھر وہیں لے جا کر ختم کروں، مجھے حکم دیا گیا ہے، تو میں نے سب سے پہلے کیا بات بتایا تھا کہ اٹھتے بیٹھتے رب کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے، کیا بات۔ کہ الحمدللہ۔ اور میں علماء کی موجودگی میں ایک بات کہوں گا، غور سے سنیے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم اذان سن کر کھڑے ہو جائے، اذان کا احترام کرے، مسجد کو دیکھے تو مسجد کی دیوار کو چوم لے، مسجد کو دیکھے تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے، اگر کوئی غیر مسلم عورت مغرب کے بعد فجر کے بعد بچے کو گود میں لے کر امام صاحب سے دم کروانے کے لیے آئے، اگر کوئی اللہ کے ولی کے عرس میں غیر مسلم پہنچے، چادر چڑھائے، دعا بھی مانگے، منت بھی مانگے، یہ سب کچھ کرے، آپ بتائیے یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا وہ مسلمان بن جائے گا؟ جی مسلمان بنے گا؟ نہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ رہے گا وہی کا وہی جو اس کا مذہب ہے۔ مزار چوم لینے سے مسلمان نہیں بنتا، مسجد کی دیوار کو چوم لینے سے مسلمان نہیں بنتا، پانی دم کرا کے پلانے سے مسلمان نہیں بنتا، وہ مسلمان نہیں بنے گا۔ لیکن تم علماء سے پوچھو اپنے بارے میں، اگر تم کسی بت کے سامنے 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جاؤ عقیدت و محبت میں، تمہارا ایمان بچے گا؟ اگر مان لیجئے والد صاحب بیمار ہیں، آپ نے دعا بھی کی، آپ نے منت بھی مانگا، آپ نے چادر بھی چڑھائی، لیکن آرام نہیں ہوا، آپ کا کوئی عیسائی دوست ہے، کرسچن دوست ہے، وہ کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں فلاں چرچ پر سیٹرڈے کے دن یا سنڈے کے دن، میں فلاں چرچ میں جانے والا ہوں، تمہارے باپ کی طرف سے لاؤ 50 روپے دو، ایک موم بتی جلا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ابا کو آرام ہو جائے۔ آپ نے اس نیت سے اس کو 50 روپے دے دیے، میں تو نہیں جاتا لیکن لے جا تو جلا دینا اگر تو چاہتا ہے، اور آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی سوچا ہو سکتا ہے کہ وہاں موم بتی جلانے سے ابا کو آرام ہو جائے، تو میرا کیا جانا ہے؟ اب علماء سے پوچھو ایسے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی طرف آپ نے عقیدہ منسوب کیا، ہو سکتا ہے کہ چلو ناریل پیش کر دینے سے، ایک اگربتی جلا دینے سے، ایک موم بتی جلا دینے سے، چند لمحوں کے لیے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جانے سے اگر مجھے فائدہ ہو جاتا ہے تو اس میں نقصان کیا ہے؟ علماء سے پوچھو کیا شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ میں فتویٰ نہیں دیتا لیکن میں پوچھتا ہوں کیا شریعت نے اس بات کی اجازت دی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایمان بہت ہی نازک شے کا نام ہے۔ میرے نبی نے مثال دے کر فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے، تلوار کی تیز دھار پر چلنا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آگ کو ہتھیلی پر لے کر چلنا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ بتائیے آگ کو ہتھیلی پر لے کر چلنا آسان ہے؟ آسان ہے؟ نبی نے فرمایا یہ آسان، ایمان بچانا اس سے مشکل۔ اور بتا دوں میں آپ کو، اب بات آئی ہے تو یہ علماء بھی سن لیں، ایک رپورٹ کے مطابق، یہ جو نوجوان پڑھے لکھے بیٹھے وہ سنیں، ایک رپورٹ کے مطابق آنے والے 60 سال کے بعد
ایک رپورٹ کے مطابق آنے والے 60 سال کے بعد دنیا میں 60% ایتھسٹ لوگ ہوں گے، ناستک ہوں گے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ آبادی عیسائیوں کی ہے۔ کس کی ہے؟ کرسچنز کی۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر کون سا مذہب ہے؟ جی اسلام ہے۔ سیکنڈ نمبر پر کون سا ہے؟ لیکن 60 سال کے بعد نمبر 1 پر ایتھسٹ ہوں گے، ناستک، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ کسی غیر اللہ کو، کسی کو بھی نہیں، سب کو چھوڑے بیٹھے ہوں گے 60 سال کے بعد۔ تب تک تو ہم اور آپ جا چکے ہوں گے، لیکن ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ ہمارا بیٹا کہاں جائے گا؟ ہماری بیٹی کہاں جائے گی؟ ہمارا داماد کس مذہب کا ماننے والا ہوگا؟ ہمارے گھر آنے والی بہو کس مذہب کی ماننے والی ہوگی؟ آپ جانتے یہاں علماء موجود ہیں، میں ایک بات عرض کروں۔ ایک آدمی نے سوال کیا کسی عالم دین سے، اس نے کہا میں جہاں جاب کرتا ہوں، غور سے سنیے گا دنیا کتنی ترقی کر چکی، میں جہاں جاب کرتا ہوں میری 3.5 لاکھ سیلری ہے، میری بیوی جہاں جاب کرتی ہے اس کی 2.25 لاکھ سیلری ہے، میرا اچھا 3 BHK کا فلیٹ ہے، ایک بیٹی ایک بیٹا، میرا بھی پیکج اچھا، میری بیوی کا پیکج بھی اچھا۔ سن لے آپ میری بات کو، میرا بھی پیکج اچھا، میری بیوی کا پیکج بھی اچھا۔ یہ ایسا نہ کریں آپ، ایسا نہ کریں، بالکل غلط ہے میرے بھائی، ایسا نہ کریں آپ۔ اس وقت کیمرے لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رائے گنج اور اس علاقے میں لوگوں نے علماء کے ساتھ اس قدر بدتمیزی کی ہے، بد اخلاقی پیش کی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ یہاں پہ حصول بھائی بیٹھ جاؤ، آپ یہاں پہ حصول